بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ ملفوظات آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ اس مہینے میں جمادی الثانی کے مہینے میں 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال مبارک ہے، یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کی شان اور عظمت اور فضائل اور آپ کی فضیلت پر کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سارے مسلمان بھائیوں کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام، ان کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں منقبت کے ذریعے اپنا حاضری کا آغاز کروں گا۔ تو یہ مائک چھوٹا ہے، اس میں طرز سے اگر پڑھیں گے تو آواز پھٹے گی۔ میں طرز کے بغیر ہی منقبت جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ کہا کسی شاعر نے، میرے آقا کا جو در ہے، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا۔ میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا۔ اور زمانہ کیسے بھولے گا وہ غار ثور کا منظر، شب ہجرت انوکھا تھا سفر صدیق اکبر کا۔ ادب ہی ان کی عبادت ہے، ادب ہی ان کا ایمان ہے، تعارف ہے یہی بس مختصر صدیق اکبر کا۔ انہیں حضرت علی پاک بے حد پیار کرتے تھے، ادب کرتے تھے عثمان و عمر صدیق اکبر کا۔ وہاں سے اس کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، نہیں پھرتا ہے خادم در بدر صدیق اکبر کا۔ اور ہوئے عشق نبی کے آج تک جتنے دیے روشن، ہوئے عشق نبی کے آج تک جتنے دیے روشن، فریدی سب میں آیا ہے اثر صدیق اکبر کا۔ فریدی سب میں آیا ہے اثر صدیق اکبر کا۔ میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں کتاب کا نام بھی بتاؤں گا اور مصنف کا بھی نام بتاؤں گا تاکہ آپ دوست اس کو پڑھ سکیں، تسلی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ کتاب کا نام ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھنے والے ہیں، تصنیف کرنے والے ہیں پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی
دامت برکاتہم العالیہ ابھی تک حیات ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کچھ ایسے خصائل ہیں، ایسی خصوصیات ہیں، ایسے فضائل ہیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئے۔ ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک باکمال بات سناتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے وہ ہمارے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، تردد کیا، تاخیر کی، لیکن فرمایا جب میں نے ابو بکر کے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو پھر ابو بکر نے بلا تاخیر اس کو قبول کیا، تردد نہیں کیا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کی شان کی مخالفت کرتے ہیں، خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں، یہ حضرت حکیم بن سعد فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم فرما کر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی سنیے فضیلت کیا ہے، میں سناتا ہوں۔ فرمایا عرج بی الی السماء مررت بسماء الا وجدت فیها اسمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر الصدیق خلفی مسند ابی یعلا، اس میں ہے۔ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمان پر لے جایا گیا، شب معراج کی رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر اپنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نام کے پیچھے اے ابو بکر کے دشمنوں سنو، حضور فرماتے ہیں اپنے نام کے پیچھے میں نے ابو بکر صدیق لکھا ہوا پایا۔ آگے چلیے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی ترغیب سے ایمان لائے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عثمان بن مظعون، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ، حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ آپ کی ترغیب سے جو ایمان لائے۔ اور آپ نے بہت سے غلاموں، یعنی حضرت بلال حبشی تو مشہور ہیں، حضرت بلال حبشی کے علاوہ بھی کچھ غلام ہیں جن کو خرید کر آزاد فرمایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت ام امیس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ آگے چلیے، آگے آتا ہے کہ
اللہ رب العزت کی جو پاک کلام ہے قرآن مجید، اس کے اندر ثان یسنین جس کو کہا گیا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صاحب الرسول۔ صحابہ کرام یعنی تمام صحابہ کرام ہیں، لیکن جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس لیے کہ ان کو قرآن مجید میں صاحب ہی کہا گیا ہے۔ آگے چلیے، فضیلت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور تصویر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگلی کتابوں میں موجود تھی۔ تو ظاہر ہے جب حضور تشریف فرما ہوئے تو تصویر کشی، ہاتھ سے تصویر بنانا، اس کو حرام فرما دیا۔ آگے چلیے، آپ کی 4 پشتیں صحابیت پر فائز ہیں۔ آپ خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ مردوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو محبوب ہستی تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ آپ کو تہبند لٹکا کر رکھنے کی اجازت تھی۔ یہ بھی بڑا ایک گہرائی والا مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ آگے سنیے جی، مجموع الزوائد میں حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا صدیق اکبر کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کے پیچھے آگے چلتے ہو اور کیوں چلتے ہو؟ فرمایا تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ بھی آپ کی عظمت کا خاصہ ہے۔ آگے بڑی با کمال فضیلت آ رہی ہے۔ فرمایا ابو بکر کو، صدیق اکبر کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور آپ اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو تنہائی میں اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آگے چلیے، اسلام کے پہلے جو خطیب ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے دنیا اسلام میں سب سے پہلی مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف میں اپنے گھر کے اندر بنائی۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، آپ قرآن مجید کیسا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کیسا پڑھتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ۔ جب سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید پڑھتے تھے تو کفار کی عورتیں اور بچے یہ کھنچے چلے آتے تھے قرآن مجید سننے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہادر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں وَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ، فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ آگے چلیے جی، میری بندہ نچیز کی اور
آپ کی سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ہمارے خواب میں تشریف لے آئیں، لیکن یہ یاد رکھنا وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کرم لینے والا ہو، اگر کوئی خالصتاً ہو کہ درود پاک پڑھنے والا ہو، کوئی خالص مسلمان بننے والا ہو، کوئی کامل حضور کا امتی بننے کے لیے تیار ہو، کوئی حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو، تو آمنہ کے لال آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری تمنا ہو گئی کہ حضور ہمارے خواب میں تشریف لائیں، ہم پہ کرم فرمائیں، ہماری طرف جو ہے نظر رحمت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کبھی ہماری طرف بھی نظر کرم ہو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی ذات کے بارے میں لوگ نازیبہ کلمات کستے ہیں، نازیبہ کلمات بول کے اپنی زبان کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو وہ گندا کرتے ہیں، غلیظ کرتے ہیں، اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں صبح بھی حضور تشریف لاتے اور شام بھی حضور تشریف فرما ہوتے، تو ان کے پھر مقدر کیا ہوں گے کہ جن کے گھر میں کملی والا صبح بھی تشریف لے کے آتے ہیں اور شام بھی تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ اس کے مستحق ہیں؟ جن کے گھر میں حضور تشریف فرما ہو جائیں صبح اور شام بھی، پھر ان کے جو دل ہیں وہ کتنے نور علی نور ہوں گے، کتنے دنیا سے جناب وہ الگ دل ہوں گے، اچاٹ ہوں گے، کتنے منور وہ دل ہوں گے جن کے گھر میں میرے آقا تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ساتھی جس کو بنایا وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا وہ سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ہر کسی کے احسانوں یعنی خدمت کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ آگے سنیے گا بخاری شریف کے حدیث پاک، آپ مال اور جان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کی جگہ اپنی جیب سے خریدی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور بڑا باکمال یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال میں سے اس طرح تصرف فرماتے، استعمال فرماتے کہ جیسے اپنا ذاتی مال ہو۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی پہرے دار تھے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف گئے ہیں تو ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں بڑھائی ہیں فتح الباری شریف میں۔ آگے آپ کا اعزاز اور بھی ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کو متقی کہا گیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے۔ کانا ابو بکر اعلمنا، بخاری شریف کے حدیث پاک۔
اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور آپ کا ایک اور اعزاز کیا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالہ سے سب سے بڑے ماہر تھے۔ آپ علم الانصاب کے حوالہ سے بھی بڑے ماہر تھے۔ ایک اور اعزاز ہے، شاید ہی کسی نے سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرمایا کہ ابو بکر سے اپنی نعتیں درست کروائیں۔ اور آگے آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع فرمایا، اور آپ اپنے سینے کے اخلاص کی وجہ سے تمام صحابہ کرام سے آگے نکل گئے۔ یہ اتنے سارے مرتبے اور فضائل ہیں، آگے سنیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے آپ کی منقبت سننے کی فرمائش کی۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ کیسا ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خلافت کے بارے میں واضح ترین اشارے دیے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہر کسی کا انکار کیا۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ انہی کی شان میں دیا ہے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو مرضی باتیں کیے جائیں شان صدیق اکبر کے اندر، حضرت عمر پاک کو برا کہیں، حضرت عثمان غنی کو برا کہیں، ذو النورین، تو کوئی بھی ان کی شان کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ جو صحابہ اکرام کی شان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں پڑھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے گا کوئی بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ پڑھیے گا، عزت ملتی اسے ہے کہ جو عزت کے لائق ہو، اور اللہ ذلیل اسے کرتا ہے کہ جو ذلت کا مستحق ہو۔ تو یہ کیا شان کم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ جو ہے وہ آپ کی شان پر دیا ہے، آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے سنیے گا، حضور نے فرمایا کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت کروائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نے ایک عورت سے فرمایا کہ اگر آئندہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے لے لینا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ نے جو وعدے تھے وہ پورے کیے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت سب سے زیادہ جرت اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ ہی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک۔ مرتدین اور منکرین ختم نبوت کا جس ہستی نے مقابلہ کیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ روضہ نبوی میں جو ثانی ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے ہی مراتب ہیں، اور آپ نے کتنی بار کتنی ہی یادیں چھوڑی ہیں، اور ان کے مناقب کا شمار اور فضائل کا احاطہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، میرے معزز حاضرین و سامعین اور ناظرین، جتنے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، تو یہ میں نے ادنا سی کوشش کی ہے اس حوالہ سے کہ اس مہینے میں جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو یوم وصال ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز جب 22 تاریخ آئے گی تو انشاءاللہ میں پھر ویڈیو بناؤں گا
اور آپ کی شان پر پھر کچھ نہ کچھ میں عرض کروں گا، اور اس دن اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایصال ثواب جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ کوشش ہے، میں قرآن مجید جو دہرا رہا ہوں 24 پارے میں نے پڑھ لیے ہیں، اور باقی جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ میں مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا میں یہ ایصال ثواب جو پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ویڈیو بھی بن جائے لیکن لائیو آ جاؤں فیس بک پر جو ہے، تمام دوست کو میں شامل کر لوں اور تمام دوست جو ہے مل کے آپ کی بارگاہ میں اپنا جو ہے ہدیہ، اپنا نذرانہ اور اپنی جو ہے عقیدتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔